السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی عیب کی پردہ پوشی کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور عیب کی پردہ پوشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب انسان دیکھے تو اس کو چھپائے، اس کو لوگوں کے اندر بیان نہ کرے، اس کی تشہیر نہ کرے، اس کو شیئر نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی کا عیب کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جاتی ہے تو جب تک اس سے دوسروں کا کوئی نقصان مقصود نہ ہو اس وقت تک اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر فلاں شخص کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ اسی کی ذات تک محدود ہے وہ عیب، تو اس کو چھپانا چاہیے، لیکن وہ عیب ایسا ہے کہ دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے، تیسروں کا نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو بیان کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عیب کے چھپانے کے تعلق سے جو احادیث کتابوں میں آئی ہے اس کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کن عیبوں کو چھپانا چاہیے اور کن عیبوں کو بیان کرنا چاہیے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کو ہم جان لیں گے۔ مسلم شریف کے اندر کتاب البر والصلاح یہ باب ہے، اس کے تحت ایک حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یستر عبدا عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی عیب پوشی کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیب کو چھپائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص دنیا کے اندر جو ہے کسی نہ کسی عیب کے اندر مبتلا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر قیامت میں اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے تو اس سے بڑی فضیلت اور اس سے بڑے انعام اور احسان کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب آتے ہیں کہ کن عیبوں کو چھپانا چاہیے اور کن عیبوں کو بیان کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ نمبر ایک اصول یاد رکھے کہ عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیب کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کے بارے میں کوئی سوال کیا اور تو ہم اس کو جھوٹ بول کر کے اس کے عیب کو چھپا لیں، نہیں۔ اصول یہ ہے کہ اگر فلاں شخص سے فلاں دوسرے شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور ایسی معلومات حاصل کی جا رہی ہے جو عیب ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو جواب نہ دے، ٹالے، یعنی ٹال دے، جواب کو متاخر کر دے۔ لیکن اگر جواب دینا ہی پڑے تو حق بات کہے، سچ بات کہے، جو دیکھا ہے اس نے وہ کہے، بڑھا چڑھا کر کے یا کمی زیادتی کر کے بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ تو عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے زیادتی اور کمی کرنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 2 پر ہے کہ اس عیب کو چھپانے پر ثواب ہے جس کا اثر دوسروں کی ذات تک پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو پیسہ لے کر کے یعنی قرض لے کر کے سامنے والے کو دیتا نہیں، اس کی عادت ہے، پوری زندگی کا مشغلہ ہے کہ فلاں شخص سے قرض لیا اور اس کے بعد دیتا نہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ شخص دوسرے کے پاس قرض لینے کے لیے گیا اور جو ہے جو ان کے عیب کو یعنی اس شخص کو جانتا ہے، جو شخص اس کو معلوم چل گیا کہ یہ فلاں آدمی سے قرض لینے جا رہا ہے، یا یہ کہ کوئی جس سے قرض لینے جا رہا ہے وہ آدمی اس کے پاس آیا تحقیق کرنے کے لیے کہ بھائی میں اس کو قرض دے رہا ہوں، اس کے بارے میں بتائیے کہ آدمی کیسا ہے، کیا قرض کو لوٹاتا ہے یا نہیں لوٹاتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ شخص نہیں لوٹائے گا کیونکہ اس کے بچپنے کی حرکتوں کو جانتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کو بتا دے، صحیح بات بتا دے کہ بھائی ان کے معاملات ایسے ہیں، یہ معاملات کا کچا آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پھنس جائے، کیونکہ اب اگر اس کے عیب کو چھپایا جائے گا تو تیسرے شخص کا یعنی جس سے وہ سودا کر رہا ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لہذا ایسے موقع پر چھپانے کی اجازت نہیں ہے، بیان کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیں کہ لڑکی کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور پڑوسی کے پاس آدمی گیا کہ بھائی لڑکی کی تحقیق کرنے کے لیے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، لڑکا کیسا ہے۔ اب سامنے والا جان رہا ہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن شادی ہو جائے اس کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، بڑھا چڑھا کر کے تعریف کر دی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ چونکہ اگر اس لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر عیب ایسا ہے اور شادی کرا دی جاتی ہے جھوٹ بول کر کے، تو لڑکی کی زندگی خراب ہوگی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کے عیب کو بیان کر دینا یہ جائز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے ہیں، بلکہ بڑھا چڑھا کر کے بولنا
اور ایسے عیب کو کھولنا جو اسی کی ذات تک محدود ہو، دوسرے کا عمل دخل اس میں نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عیب کو، کن عیبوں کو بیان کرنا چاہیے، کن عیبوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عیب جو انسان کی ذات تک محدود ہو، اس کو بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے ہیں، اور اس کو چھپانے پر اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام مخلوق کے سامنے اس کے عیب کو چھپانے کا وعدہ فرمایا۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔